یہ دو پل میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. یہ اچانک کیا صورتحال ہو گئی کہ صبح اٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایک دم سپیڈ جو ہے وہ نیب کے کیسز جو ہے نیب کی صورتحال بھی چینج ہو جاتی ہے. اس میں بھی لمبی چوڑی امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں, اصلاحات ہو جاتی ہیں, بڑی خاموشی سے بڑے آرام سے ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں بھی کہ جس طرح سے اس میں الیکشن کے جو ہیں اس میں وہ جو اصلاحات ہوتے ہیں وہ ساری کس طرح سے ہو جاتی ہیں. یہ پہلے بھی روز کے روز اسمبلی کے اجلاس تو ہو رہے تھے, لیکن یہ سارا کچھ ہو نہیں پا رہا تھا. یہ اچانک کیسے ہو گیا ایک ہی دن میں سارا کچھ؟ یہ کیا سیٹلمنٹ ہوئی, کیا آپس کی کمٹمنٹس ہوئیں کہ اس طرح سے ایک دم چیزیں ٹھک 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 کر کے سیٹل ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو پیٹرول ہے فائنلی جس پہ اس پہ اتنا رولا مچا ہوا تھا, اور وہ کبھی کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے, کبھی کہا جا رہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے, فلائی کر کے جو ہے وہ پورے کی پوری کابینہ جو ہے نون لیگ کی انگلینڈ جاتی ہے, وہاں پہ دربار پہ حاضری دیتی ہے, وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا, واپس آتے ہیں. وہ پوری ورچوئل کانفرنس ہوتی ہے جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہوتے ہیں, پھر بھی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے, وہاں پہ بیٹھ کے پیٹرول دی پرائس سے ڈسکشن ہوئے, وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا وہاں پہ. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے اس دوران کہ جب دھرنا ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے, اس سچویشن میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے دوحہ میں ایک جگہ پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی ہو رہی ہے, چیزیں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ بھی مسئلہ سیٹل نہیں ہو پاتا ہے. اور آئی ایم ایف بھی فوری طور پہ کہتے ہیں کہ بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب نہیں. چیف صاحب سے مراد جو ہے اس بار مفتاح اسماعیل تھے یا یہ لوگ تھے, وہ والے چیف صاحب کی بات نہیں کر رہا میں. وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دم چیزیں جو ہیں وہ ٹھک کر کے چینج ہوتی ہیں. اور خان صاحب جو ہیں وہ جم غفیر لے کے پورا کا پورا گلگت بلتستان لے کے, نہیں گلگت بلتستان نہیں, کے پی کے لے کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور وہ 20 گھنٹے میں جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں, اور یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ آرام سے بیٹھے ہیں, اور بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ دھرنا کینسل کر دیا اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارا کچھ اتنا اچانک ایک ہی دن کے اندر اتنا لوی ڈوی اتنا گڈ جو ہے وہ کس طرح سے ہو گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار تھوڑی سی صورتحال جو ہے تھوڑی سی مختلف سی ہو جاتی ہے. جس وقت کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کا دھرنے کے لیے جو ہے ان کا کانوائے ٹریول کر رہا تھا خان صاحب کا, تو اس وقت بھی بیک ڈور جو ہے ڈپلومیسی چل رہی تھی, اور بہت سے لوگ جو ہے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ادھر اسلام آباد میں, اور آ جا رہے تھے, اور سچویشن ایسی چل رہی تھی ان کے لیے راستے بند بھی نہیں سن, ویسے کی ڈرامہ چل رہا ہے. تو وہ آ جا رہے تھے, اور وہاں پہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ اس میں کس طرح سے اس کو سیٹل کیا جائے اس میں. اور تھرڈ پارٹی جو ہے نیوٹرل وہ بھی ساتھ انوالو تھے, دونوں پارٹیز اس میں بیٹھ رہی تھیں. اس میں وہ پارٹی بھی جو بہت زیادہ شور مچانے والوں میں نہیں تھی, بہت زیادہ رولا ڈالنے والوں میں نہیں تھی, لیکن وہ پارٹی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی ان یہ معاہدے میں جو ہے وہ ہو رہی تھی, انوالو ہو رہی تھی, اور ساتھ گارنٹر کے طور پہ شاید انہوں نے نیوٹرل کو بٹھایا ہوا تھا, اور نیوٹرل وٹ ایور جو بھی آپ نام لے لیں, جیسے بھی کر لیں اس میں. تو وہ صورتحال اس قسم کی بن رہی تھی کہ ایک خان صاحب کو جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ یار آپ اگر دھرنے سے واپس چلے جاتے ہیں, آپ یہاں پہ سٹ ان نہیں کرتے, آپ جلسہ کریں, ایڈریس کریں, قوم سے خطاب کریں, لوگوں سے بات کر کے نکل جائیں, اور اس طرح کی چیز کر لیں. اور اس کے اگینسٹ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں کہ ہم نے اسمبلیاں کب ڈیزالو کرنی ہے, اور یہ سارا کچھ سیٹل ہو جائے گا, جو یو ڈیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ. وہ ساری سچویشن ہو جاتی ہے. اور اب یہ نون لیگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے کر لیں, ہم یہ کیا کر لیں گے, کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو پھر ایک پیسج دیا جاتا ہے کہ یار اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ جو آئے تھے, جو آپ کا آنے کا مقصد تھا کہ آپ کے کیسز وغیرہ کا مسائل, نیب کا ایشو ریزالو ہو جائے, اور اوبیسلی الیکشن ریفارمس کے مسئلے, الیکشن ریفارمس کا میرا آپ کا مسئلہ نہیں, الیکشن ریفارمس کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن سے ہمیں صرف ڈالر چاہیے, ان کے ووٹ نہیں چاہیے, تو وہ سارا ان کو صرف ڈالروں کی حد تک محدود رکھے, ریمیٹنسز وہاں سے آئیں, اچھا کریں, ان کو دعائیں دیں, خوبصورت طریقے سے ان کو ہر مہینے بتائیں کہ اس بار ہماری اتنی ریمیٹنس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز
کے ساتھ آئی ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ حکومت کی تشکیل کرنے میں ان کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے، صرف ڈالرز کا حق دیا جائے. ڈالر تو حق کی ساڑھا کہ ہمیں ڈالر پہنچائے جائیں، ووٹ کا حق ان کو نہ دیا جائے. ایک وہ چیز تھی. دوسرا یہ تھا کہ ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ اتنا کرسٹل کلیئر جو ہے نا وہ اتنا کرسٹل اینڈ کلیئر نہیں ہو سکتا الیکشن. تو اس کو ختم کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ جو نیب کے قوانین تھے، نیب کے قوانین میں بھی ایک ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ کو جو ہے ایک چیز جب اس کی تشریح ہوگی تو پتہ چلے گا اس میں، تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ یار جو کنوکٹڈ ہے، جو نیب میں تحت نے جس کو کوئی سزا سنائی ہے، تو اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ میں بھی جانا ہے، اس کے بعد اس نے سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے، اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد سپریم کورٹ کی سزا سنانے تک جو ہے وہ جو سارا ٹائم ہے اس میں کسی کو بھی الیکشن سے روکا نہیں جا سکتا، کسی کو بھی پالیٹکس کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، چیزیں نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے اس سچویشن میں نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملے، لیکن جو سب سے جو اہم ریلیف مل رہا ہے وہ میرا خیال مریم نواز صاحبہ کو مل رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی کمال قسم کی چیز ہے. جب یہ سارا کچھ اتنا چیزیں انفولڈ ہوتی جا رہی ہیں ٹھک 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 کر کے، ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت مصدقہ طریقے سے خبر ہے اس میں کہ 2 تاریخ کو شاید اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، 2 جون کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک گارنٹی کے طور پہ جو ہے وہ خط ریکویسٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیج دی. پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کریں نا، تو پریزیڈنٹ کو وہ ریکویسٹ دے دی ہے کہ یار یہ اب کر دیں تاریخ آپ پہ اس دن پا کے نا، تو پھر آگے تسی چٹھی پا دینا آگے. تو یہ صورتحال بھی ہو رہی ہے. اس قسم کی عجیب قسم کی باتیں جو ہیں اس وقت آ رہی ہیں. اور جتنے مطمئن اس وقت نون لیگ والے لگ رہے ہیں، جتنے مطمئن اس وقت پی ٹی آئی والے لگ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا ذرا آگے نکلتا نظر آ رہا ہے کہ یار یہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیل اتنی پکی اور اتنی سخت اور اتنی اس وقت اسٹرانگ ہوئی ہے، اتنی ڈیل اتنی سیمنٹ ہوئی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. اور جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت آبویسلی رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھوڑا سا ہولے ہو گئے ہیں، اور مریم اورنگزیب بھی تھوڑی سی آبویسلی انہوں نے تھوڑی سی فیسنگ تو کرنی ہوتی ہے. ہر کسی نے کرنی ہوتی ہے کہ اوپر کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بیک اینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس میں تو وہ بھی کر رہی ہیں. اور مریم نواز نے بھی جو ہے آج وزٹ بھی کیا ہے، جو شہید ہوا تھا کانسٹیبل، اس کے گھر وغیرہ گئی ہیں، سارا کچھ وہاں پہ وہ سارا کچھ بھی ہوا. اور ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات کرائی، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرائی تھی وہاں پہ جا کے اس بیوہ خاتون کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، لیکن اتنا فیور جتنا کل تھا وہ نہیں تھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ بڑے آرام سے اس چیز کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا کل. اور جو حریت کانفرنس کا وہاں پہ ایک کشمیر میں یاسین ملک صاحب کا بہت اتنا خوفناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس کا ہمیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ شکر ہے کہ ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوئی، وہ لائف ٹائم امپریزمنٹ ہو گئی. ہم اس میں بھی شکر کہہ رہے ہیں ویسے. تو وہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو یہ بہت سے ہلکے الزام ڈال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دھرنے پہ اور سارا کچھ فوکس ہو گیا، سارا کر لیا. اس میں دھرنا ایک دن آگے بھی کر لیتے، مشال ملک نے کہا بھی تھا ایک دن آگے کر لیتے، تو آگے کر لیتے دھرنا، ایسی کون سی بات تھی. لیکن نہیں ہوتا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. گورنمنٹ چیزیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت جتنی دفعہ وہ بار گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن اور سب لوگ جس طرح سے بار آ کے دھرنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہنایا ہو گیا سی آئی کرتا، انہوں نے کرتا وہ کرتا، تو وہ کرنے کی بجائے اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے سارا ٹلٹ اور سارا میڈیا کو کشمیر پہ لگا دیتے نا، اور کشمیر پہ ہیوی کر دیتے سب کو، اور کہتے ہیں کہ اپنے چینلز کے لوگو جو ہیں وہ کالے کر دیں، اور جس طرح سے کشمیر ڈے منایا جاتا ہے اس میں اس طرح اس سٹیج پہ لے جاتے ہیں اس میں، تو دھرنا جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. یہ ہم لوگ، میں میڈیا ایک پرسن ہوں، 30 سال ہو گئے ہیں مختلف چینلز میں کام کرتے ہوئے، یہ چیزیں ہم حرکتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے بھی فوکس نہیں کیا. انہوں نے بھی عمران کو کھنچ کے رکھا ہے، تو سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو کتنی بری بات ہے. ہم لوگ ہمیں چاہیے تھا کہ عمران کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یاسین ملک کو زیادہ نہیں کر سکے. حالانکہ ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھ لیں تو اتنی کوئی تگڑی ٹویٹس جو ہے اتنی اس قسم کی ٹویٹس انہوں نے نہیں کی. لیکن چلو ٹھیک ہے، چلتی رہتی ہیں چیزیں، اور جیسے چیزیں مزید آگے چلتی رہیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. لیکن پٹرول پمپ گرا ہے، بڑی زور دی وجہ آ کے ٹھا کر کے وجہ ہے، تو وہ ایک مشکل قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن
بڑے آرام سے سکون سے بغیر جھگڑے کے, بغیر کانفلکٹ آف اوپینین کے, بغیر کسی چیز کے, جب تک کیونکہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہے اور کہہ تو رہے ہیں کہ 2 جون کو ٹوٹنی ہے, جو بھی سلسلہ بنے گا جیسے بھی بنے گا وہ دیکھ لیا جائے گا. ابھی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے پیٹرول بھی بڑھا دیا, پیٹرول اتنا زیادہ بڑھا دیا, اور امید ہے کہ پیٹرول ابھی جو بڑھایا اس کے بعد پہلی دوسری کو دوبارہ بتا دینا ہے. لگ پتہ جانا ہے پتہ تھی حکومت دے مزے چکھ لو, آ جانا سواد.